گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ داہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہ تھی کہ مائی رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 6۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے: بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام مالابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سراندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہازران پہنچے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سراندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجہ اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سراندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجہ زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے ممبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہازران جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المومنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا، لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا: میرے سخفی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت خطرناک تھی۔ تو جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کے مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلے ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المؤمنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دیول کے مقام پر حملہ کیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو بروج کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دیول کا حاکم چچ کا ایک بڑا ہی دلیر جنرل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان ابن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا
اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور ساما پر حملہ کیا۔ ساما زخمی تو ہوا، لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی، لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے، جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک سالار حکم تغلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا، اور مکران تہ تیغ ہو بھی گیا تھا، لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المؤمنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربے کار کماندار سہار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المؤمنین سہار عبدی نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا، ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا، اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سہار عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کر رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سہار، امیر المومنین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ کیسر و کسریٰ سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں، یا وہ بھوک اور پیاس سے سسک کر جانے دے دیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ مکران سے مجاہدین کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ مکران کے کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں۔ بات چونکہ تاریخ اسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس روداد کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمان قلعت تک پہنچے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلم حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور دور دور تک پہنچی تھیں، دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک
متنازع مسند بن گئی۔ اس حوث نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو قرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچایا تھا خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو معرکہ آرائی ہوئی ہم اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے۔ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں بٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ طاہر کے پاس پہنچے تھے اور انہیں راجہ طاہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت الافی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے پھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سندھ کے راجا نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ طاہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کر دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اسی لیے ساتھی اسے جانے سے روکتے تھے، لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب میرے ساتھ پکڑے جاؤ گے۔ بہتر ہے کہ مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں رہو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، پھر تم یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے اور وہ گھوڑے پر جائے تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال سے رانی نے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔